اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کو ایک ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں جسے دعائے غیبی مدد کہا جاتا ہے۔ جب کبھی کوئی مشکل آئے تو فوراً یہ دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ کی پریشانی چٹکیوں میں اڑ جائے گی۔ ناظرین، یہ انسانی زندگی ایک مسلسل سفر ہے جو خوشیوں، غمیوں، کامیابیوں، ناکامیوں، امیدوں اور مایوسیوں سے بنا ہوا ہے۔ یہ سفر کبھی ہموار ہوتا ہے اور کبھی خاردار راستوں سے گزرتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے تمام تر علم، تجربے، رشتوں، وسائل اور تدابیر کے باوجود کسی آزمائش میں ایسا گھر جاتا ہے کہ پھر کوئی سہارا باقی نہیں رہتا۔ چاروں طرف اندھیرے، دل میں بے چینی، ذہن میں الجھنیں اور روح میں اداسی چھا جاتی ہے، اور ایسے لمحات میں انسان کو ایک ایسی طاقت کی تلاش ضرور ہوتی ہے جو نظر نہ آئے لیکن اثر رکھتی ہو، جو خاموش ہو لیکن سننے والی ہو، جو ظاہری اسباب سے ماورا ہو لیکن ہر کام پر قادر ہو۔ اور ناظرین، وہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ جب بندہ تمام دنیاوی دروازے بند ہوتے دیکھتا ہے تو اس کی فطرت اسے رب کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ رجوع اللہ ہی دراصل سب سے بڑی قوت ہے۔ انسان کتنا ہی طاقتور، مالدار اور بااختیار کیوں نہ ہو جائے، ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ محسوس کرتا ہے کہ سب کچھ ہو کر بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہی لمحہ ہوتا ہے جب غیبی مدد کی طلب دل میں جاگتی ہے۔ غیبی مدد کوئی خیالی تصور نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی سنت ہے جو وہ اپنے مخلص بندوں کے لیے ہمیشہ سے پوری فرماتا آیا ہے۔ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور سیرت انبیاء سے لے کر عام مومنین کے واقعات تک، سب میں ہمیں اس بات کے ان گنت ثبوت ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، کبھی فرشتوں کے ذریعے، کبھی دلوں میں محبت ڈال کر، کبھی دشمنوں کو بدل کر، اور کبھی حالات کو یکسر پلٹ کر۔ اور دعا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ جب دل سے ایک سچے جذبے کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو ناظرین، وہ پکار کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اور ناظرین، یہ وعدہ کسی انسان کا نہیں ہے، خود رب ذوالجلال کا ہے، جس کے خزانے لامحدود ہیں، علم بے انتہا ہے اور قدرت بے مثال ہے۔ دعا کے ذریعے ہم اپنے دل کی سچائی، اپنی عاجزی اور اپنے رب پر توکل کا اظہار کرتے ہیں، اور دعا کا مطلب صرف الفاظ کا ادا کرنا نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک قلبی کیفیت ہے، ایک روحانی اتصال ہے جو بندے کو اس ہستی سے جوڑتا ہے جو ہر چیز کی مالک ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، میرا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی ہی بہت پیاری دعا کا وظیفہ ہے کہ جو اگر کسی بھی مشکل میں پڑھ لی جائے تو اللہ رب العزت کی غیبی مدد اس انسان کے پاس فوراً پہنچ جاتی ہے، اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اور اس کے ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس غیبی مدد کی دعا کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ایک ایسی پیاری آیت کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اس کو قرآن میں ایسی صورت نازل کی ہے کہ جو بندہ اسے دل سے پڑھے وہ موت تک تندرست اور سکون میں رہے گا، اسے کسی قسم کی کوئی مشکل یا پریشانی نہیں آئے گی، موت کی سختی سے بچا رہے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ آیت اپنی اولاد کو سکھا دیتا ہے تو اس کے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے، اور اس دعا اور اس آیت کا ورد معمول بنا لو تو رزق تمہارے دروازے پر آئے گا۔ جو شخص بھی مشکلات کا حل چاہتا ہو اور بخشش کا طلبگار ہو تو یہ دعا پڑھے اور آیت خوب پڑھے۔ یہ وہی آیت ہے جس کو نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، جو صحابہ کرام کا وظیفہ تھی اور فرشتوں کی تسبیح ہے۔ یہی آیت دل کے گناہوں کی سیاہی کو مٹاتی ہے، روح کو سکون بخشتی ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ذکر ہے، اور قبر میں نور بن کر ساتھ رہنے والی ہے۔ نبی علیہ السلام کا دل ناظرین شروع سے ہی دنیا کے جھمیلوں سے ہٹ کر ایک الگ روحانی کیفیت کا طلبگار تھا۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ تنہائی کو پسند فرماتے تھے اور مکہ کے مضافات میں واقع غار حرا کا رخ کرتے، جہاں کئی راتیں تنہائی میں عبادت کرتے اور اپنے رب کریم سے راز و نیاز میں مشغول رہتے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ رب العزت کے نبی دل کی گہرائیوں سے سچائی اور روشنی کے طالب تھے۔
آپ دنیا کی اونچ نیچ، ظلم، طبقاتی نظام، ناانصافی، بت پرستی اور جھوٹ فریب سے دلی طور پر بیزار تھے اور چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حق کا راستہ دکھائے اور ایک ایسا نور عطا کرے جو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ اور اسی شہر مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کی ایک انتہائی باوقار، معزز اور مالدار خاتون تھیں۔ ان کا تجارتی نظام بہت منظم تھا اور وہ اپنا قیمتی مال شہروں میں فروخت کرواتی اور شراکت میں منافع حاصل کرتیں۔ وہ کسی ایسے فرد کی تلاش میں رہتیں جو ان کے لیے مکمل دیانت، امانت اور خلوص سے تجارت کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے ہی نبی علیہ السلام کے سچ بولنے، وعدہ نبھانے اور نرم خوئی، شرافت اور بے مثال اور اخلاص سے متاثر تھیں، اور جب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی سامان دے کر شام بھیجیں گی تو انہوں نے آپ سے بات کی اور ساتھ میں اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیجا تاکہ وہ سفر کی نگرانی کرے۔ نبی علیہ السلام نے وہ مال قبول کیا اور انتہائی خلوص، ایمانداری اور سلیقے سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں میسرہ نے آپ کے سفر کے دوران ایسی برکتیں، حکمتیں اور غیر معمولی واقعات دیکھے کہ حیران رہ گیا۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت شدید دھوپ تھی، لیکن ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مسلسل سایہ کیے ہوئے تھا اور ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب آپ کسی درخت کے نیچے آرام فرماتے تو اس درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک جاتیں، گویا درود و سلام بھیج رہی ہوں۔ اسی طرح شام میں ایک نصرانی نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا اور کہا کہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے اور جن کی علامات ہم پہچانتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو نہ صرف مال اور منافع لٹایا بلکہ ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک، شفاف انداز اور بھروسہ پیش کیا جو اس سے پہلے کسی تاجر نے نہ کیا تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل آپ کے اخلاص سے اور بھی زیادہ متاثر ہوا اور انہوں نے میسرہ سے تفصیلات سنی اور نبی علیہ السلام کی عظمت ان کے دل میں مزید راسخ ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش بھیجی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ فرمایا اور پھر نکاح پر رضامندی ظاہر کی۔ نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے چچا نے پڑھائی اور نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 20 اونٹ مالیت کے مہر دیا۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ ناظرین، اس نکاح کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وفاداری، محبت اور احترام کے ساتھ دیا اور جب تک وہ حیات رہیں آپ نے کوئی اور نکاح نہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف دنیاوی اعتبار سے آپ کا ساتھ دیا بلکہ سب سے پہلے دین اسلام کو دل سے قبول کرنے والی پہلی خاتون بھی بنی۔ آپ کی ہر مشکل میں شریک ہوئیں اور ہر لمحہ آپ کو تقویت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عبادت کا شوق پھر غالب آتا تو آپ دوبارہ غار حرا تشریف لے جاتے، کئی راتیں صرف اپنے رب کے حضور خاموشی اور عاجزی کے ساتھ گزار دیتے اور وہاں فاقے کی حالت میں بھی دل کو سکون دینے والی عبادت کرتے، کوئی دکھ درد لبوں پر نہ لاتے، بس اپنی ذات کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے اور دل میں ایک ہی سوال ہوتا، اے رب کریم مجھے سچ دکھا دے۔ اسی دوران ایک دن آپ تنہا عبادت میں مشغول تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی وحی دے کر بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، اور آپ کا رب سب سے زیادہ بزرگی والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت ایک روحانی لرزہ بن کر طاری ہوئی اور آپ کانپتے ہوئے گھر واپس لوٹے اور آپ نے فرمایا، مجھے چادر اوڑھاؤ۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی، آپ کو سنبھالا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور ہر سچائی کا ساتھ دیتے ہیں۔ قصہ مختصر ناظرین، اس کے بعد اسلام کی دعوت ایسے شروع ہوئی جو 23 سال میں مکمل ہوئی، اور یہ کوئی آسان سفر نہ تھا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ہر طرح کی اذیت دی گئی، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کو انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کا معاشرتی بائیکاٹ کیا، انہیں قتل کرنے کی سازش کی گئی، ان پر بھی طرح طرح کے مظالم ہوئے، حتیٰ کہ طائف کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبختوں نے اتنی اذیت پہنچائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ثابت قدمی کے ساتھ دین پہنچایا کہ آج دنیا کے ہر طول و عرض میں کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا نہ ہو۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پیارے نبی علیہ السلام پر جو ہم سب کا خیر خواہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی محبت کے اظہار کے طور پر ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ہدیۃً تحفۃً ضرور لکھتے جائیے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس دعا کے بارے میں جو کہ دعائے غیبی مدد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آیت کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں کہ جس کو اگر اس دعا کے ساتھ ورد بنا لیا جائے، جس قسم کی بھی پریشانی ہو، مشکلات ہو، اللہ تعالیٰ ان حالات میں اس دعا اور اس آیت کے ذریعے اس انسان کی فوراً غیبی مدد فرماتا ہے۔ ان میں اللہ رب العزت کی حمد، اس کی رحمت، گناہوں سے معافی کا ذریعہ، دل کی تنگی کو دور کرنے کا عمل، رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو، اس عمل کو کرنے والا سکون اور آسانی پاتا ہے، اس دعا کو پڑھنے والا شفا اور نجات پاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنے کا بہترین عمل ہے۔ تو اس دعا کو اور اس آیت کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا ہے، اور اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک بھی آپ اپنی آسانی سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اب عمل کی ترتیب آپ نے دھیان سے سننی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اور یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اس آیت کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اب آپ نے دعائے غیبی مدد پڑھنی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک یا اللہ، تعالیت یا رحمن، اجرنا من النار، یا مجیر۔ سبحانک یا رحیم، تعالیت یا کریم،
أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مالك تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار یا مجیر۔ ناظرین، دعائے غیبی مدد کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر ایک مرتبہ میں سمجھ نہ آئے تو آپ اسے دوبارہ سن سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ دعائے غیبی مدد کو پڑھنے کے بعد آپ نے وہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس طریقے سے آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، جب ہم غیبی مدد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ایک خاص ذہنی، قلبی اور روحانی کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سب سے پہلی شرط یقین ہے۔ اگر دل میں شک ہو، زبان پر الفاظ ہوں لیکن دل خالی ہو تو دعا میں وہ طاقت نہیں رہتی، لیکن اگر دل میں یقین ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں اور دل اللہ کی طرف مکمل متوجہ ہو تو وہ دعا آسمانوں کو چیر کر عرش تک پہنچتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے فراق میں کہا تھا کہ میں تو اپنی پریشانی اور غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں، اور ناظرین، یہی وہ روح ہے جو دعا کو طاقتور بناتی ہے۔ اور دعا کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز توکل ہے کہ دعا کے بعد دل کا مطمئن ہو جانا، اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا، نتائج کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور جان لینا کہ اگر دیر ہو رہی ہے تو اس میں بھی حکمت ہے، اگر قبولیت کا انداز مختلف ہے تو اس میں بھی رب کی خیر ہے۔ توکل بندے کے دل کو مضبوط کرتا ہے، اسے صبر عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا فرمایا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ہر مشکل میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرما کر تمام مشکلات حل فرما دے گا۔ بس آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے رب کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ دلوں میں وسوسے نہیں لانے، یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میری دعا سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی، اور میری مدد ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے وظیفہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ میرا وظیفہ بھی ضرور قبول ہوگا، اللہ تعالیٰ میری دعا بھی ضرور سنے گا اور میری مدد بھی ضرور فرمائے گا۔ اور ناظرین، جب اس یقین کے ساتھ آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کی ایسی مدد فرماتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے۔ لہٰذا اس یقین کے ساتھ رب سے مانگیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، ہم سب کے حالات بہتر بنائے، اور ہر قسم کی تنگی اور پریشانی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھائی بہن جس بھی پریشانی میں اس وظیفے کو کریں، اللہ رب العزت ان کی بہترین غیبی مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے شکرانے کے طور پر ایک مرتبہ صدق دل سے الحمدللہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔